بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، میں نے بھی دیکھی اور یقین جانے اتنا دکھ ہوا مجھے اس خبر سے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے ملک میں۔ ایک نوجوان اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے جی عصمت الامان، اس نے خودکشی کی کل دوپہر 2 بجے۔ اب جو وجوہات سامنے آئی ہیں خودکشی کی وہ یہ ہیں کہ یہ جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں ان کی پوسٹنگ کسی تھانے پہ تھی اور انہیں فرمائشی جیسے پرچے ہوتے ہیں، کہا گیا جی کہ آپ مقدمہ درج کریں 9C کا۔ یہ اکثر ہوتا ہے تھانوں پہ، میں بھی رہا، لیکن ہم لوگوں نے اس ٹائپ کے پرچے کبھی نہیں دیے۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے۔ فرائی اور ہاف فرائی کسی وقت مشہور ہوتا تھا، ایک معروف پولیس آفیسر تھے۔ فرائی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مار دو اور ہاف فرائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ جب اس میں بھی جو کرمنلز ہے قابو نہ آئے تو انہوں نے پھر 9C کے پرچے دینے شروع کر دیے۔ میں ضلع ریمیار خان کی بات کر رہا ہوں۔ اب 9C کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ظاہر ہے 9C کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9C کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص سے 1 کلو سے زیادہ یعنی 1000 گرام سے زیادہ منشیات پکڑی جائے، اسپیشلی چرس، افیون، آئس یا اس ٹائپ کا جو نشہ ہے، ہیروین، تو اس پہ 9C لگتا ہے اور اس کی سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جی میٹنگز میں اکثر DPO صاحبان حکم دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں تھانے نے اتنے مقدمات درج کرنے ہیں، فلاں نے اتنے کرنے ہیں۔ یہ اسلحہ اور منشیات کے جو مقدمات ہوتے ہیں یہ کارگزاری سمجھی جاتی ہے کہ یہ کارگزاری ہے کسی بھی تھانے کی۔ اب اس میں جھوٹے سچے مقدمات دے کے SHO صاحبان اور DSP صاحبان اپنا سر فخر سے بلند کر کے بیٹھتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی پکڑ لی، اور اس پہ انعامات بھی ہوتے ہیں۔ میں جب مقدمات درج کرتا تھا تو پوری محنت کی جاتی تھی اس میں کہ جی پہلے آپ نے خریداری کی، اپنے سینئرز کو اپنے اعتماد میں لیا، پھر زیادہ خریداری کی، اور اینڈ میں جب ہیوج کوانٹیٹی کا آپ نے سودا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو گرفتار کیا ملزمان کو۔ جی اب یہاں کیا ہوتا ہے پورے پنجاب میں اور پاکستان میں کہ جی فرمائش کی گئی کہ جی اتنے مقدمات ہونے چاہیے 9C کے، اور تفتیشی افسران میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اب چرس یا افیون تو خیر بہت زیادہ مہنگی ہے، چرس جو ہے اکثر 5000، 7000، 10000 کلو تک خشک جو چرس ہے پرانی پڑی ہوئی وہ مل جاتی ہے، اور اکثر مال خانے جو ہیں جہاں مال مقدمہ جمع ہوتا ہے پولیس والے جمع کراتے ہیں، وہاں کے جو انچارج ہیں وہ آپ کو روڈ سرٹیفکیٹ پہ سائن بھی دے دیتے ہیں کہ یہ چرس جمع ہو گئی۔ اور کئی دفعہ یہ کمپلینٹ بھی ہوئی کہ چرس، ایک ہی چرس جو پیکٹ ہے وہ کئی دفعہ عدالتوں میں پیش ہوئے، اور ان میں بعض دفعہ تو کبھی کوئی کالا صابن نکلتا ہے، کبھی کوئی اور چیز نکلتی ہے، وہ چرس نہیں ہوتی، اور اس پہ مقدمات بھی درج ہوئے مختلف ملازمین پہ۔ اب یہ مجھے جو لگتا ہے کہ 9C کا مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ASI تھا عصمت الامان، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ تھا، وہ میڈیکل ریسٹ پہ ہوتا ہے۔ اسی دوران انسپیکشن ہوتی ہے، جب تھانے کی انسپیکشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 9C کا جو مقدمہ اس نے درج کیا تھا اس میں جو مال مقدمہ تھا وہ تو جمع ہی نہیں ہوا تھانے پہ۔ اب اس پہ اسے شوکاز نوٹس دیا گیا، شوکاز نوٹس اسے موصول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں DPO نے اسے ڈسمس کر دیا۔ اب یہ DPO صاحبہ جو ہیں، یہ ندا صاحبہ ہیں، یہ وہی SSP ہیں جو پچھلا سال جب یہ PC میں ان کی پوسٹنگ تھی تو ایک جوان نے وہاں خودکشی کی تھی، بھاولپور کا وہ لڑکا تھا، اور اس نے تنگ آ کے انہوں نے اس کو فائن کیا اور چھٹی نہیں دے رہی تھی، اور بعد میں ثابت کر دیا گیا کہ یہ تو ذہنی طور پہ معذور تھا۔ اور میں نے کویسچن پوچھا تھا، یہ ولاگ کیا تھا میں نے، کہ اگر وہ ذہنی طور پہ معذور تھا تو کیوں اس کو آپ نے نوکری پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی اسلحہ دے کے آپ اس سے نوکری کر رہے ہیں؟ یعنی ایک ذہنی طور پہ جو بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ گن دے دیتے ہیں تاکہ وہ سیکیورٹی ڈیوٹی کرے، تو جس کا ذہن ہی خراب ہے وہ تو کسی پہ فائر کر سکتا ہے۔ لیکن ثابت کیا گیا کہ نہیں جی، کہ وہ لڑکا جو تھا بھاولپور والا وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے گلے میں پھندا ڈالا اور خودکشی کر لی۔ اب اس کا جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ASI جس نے خودکشی کی ہے وہ ذہنی طور پہ اس کا یعنی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اب اس کی جو ڈسمسل تھی اس کی اپیل کرتا ہے وہ RPO کے پاس، اور RPO نے 4 دن پہلے اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی۔
अपील रिजेक्ट होने का उसने इतना बुरा असर लिया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, कि जब कोई मुलाजिम, ख़ास तौर पे छोटा मुलाजिम डिसमिस हो जाए, सस्पेंड हो जाए और उसकी प्रॉपर पोस्टिंग ना हो, तो वो फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वही तनख्वाह से उसका गुजारा हो रहा होता है जब वो सस्पेंड होता है, या डिसमिस हो जाए तो फिर वो तनख्वाह भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुख्तलिफ़ रिश्तेदार, उनका प्रेशर, लोग पूछते हैं कि जी आप किस जगह आपकी पोस्टिंग है, तो आप बता नहीं सकते कि मैं डिसमिस हो गया मुलाजमत से। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, बच्चों की एजुकेशन है, घर के मसाइल हैं, घर का ख़र्चा है, तो फिर ज़हनी तौर पर वो बंदा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वाहिद हल उसको ख़ुदकशी नज़र आता है। और यही कुछ किया असमतुल अमान ने, ख़ुदकशी कर ली। लेकिन इन तमाम बातों से किसी भी सीनियर ऑफिसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इसकी इंक्वायरी होनी है। अगर इंक्वायरी हुई भी तो सही, तो ये सारे कोशिश करेंगे जो नीचे वाले हैं, डीपीओ है, डीएसपी है, लाइन ऑफिसर है, ये साबित करेंगे कि जनाब उसका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसलिए उसने ख़ुदकशी की। कोई ये नहीं देखेगा कि उस ख़ुदकशी की वजह क्या है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से कि इस वाक़े की इंक्वायरी कराएं। आप अपने महकमा पुलिस में तमाम जवानों और तमाम अफसरान का नफ्सियाती इलाज ज़रूर कराया करें। हर साल इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उसके साथ महर नफ्सियात इनको ऑब्ज़र्व करें कि क्या ये ज़हनी तौर पे सही हैं। 24 आवर्स ड्यूटी करने के बाद और इतने पब्लिक प्रेशर, सियासी प्रेशर, अफसरान के प्रेशर के बाद क्या ये लोग दिमागी तौर पे सही रहते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।